السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل میں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یعنی یہ آخری دعا کا مطلب ہے کہ جو بھی خیر ہے اللہ تعالیٰ، میں تو محتاج ہوں، تو ہی مجھے پہنچانے والا ہے۔ یہ مفہوم بتایا میں نے آپ کو۔ چلیں اب ہم لوگ یہ ہے حدیث کی سیریز پاتھ ٹو دا جنہ، یعنی کہ جنت کی طرف جانے والے راستے میں حدیث نمبر 3 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کی مانند ہے۔ اور یہ متفقن علیہ، یعنی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ یہ اتنی اوتھینٹک حدیث ہے تو آپ خود دیکھ لیں کہ اگر سمندر، دنیا میں اتنا سارا ایریا سمندر پر مشتمل ہے، یعنی کہ بہت زیادہ دنیا کا ایریا ہے جس میں پانی ہی پانی ہے، اب اس سارے پانی کی آپ جھاگ کو اکٹھا کریں تو کتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، ہم جو بھی ہیں، ہم لوگوں کے پاس توبہ کا در تب تک کھلا ہوا ہے جب تک ہماری ہچکی موت کی گلے میں نہیں آ جاتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وقت ضائع کرتے چلے جائیں۔ ہم لوگ گناہ گار تو ہیں ہی ہیں، لیکن بہترین گناہ گار وہی ہے اور بہترین انسان وہی ہے جو پلٹ آئے اللہ کی طرف اور اپنے گناہوں کی توبہ کر لے۔ تو توبہ کرنے کے لیے دل میں بھی ارادہ ہونا چاہیے، دل میں بھی ارادہ ہونا چاہیے، اپنے گناہوں پر پشیمانی ہونی چاہیے اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد ہونا چاہیے کہ میں نہیں کروں گا۔ اگر ہو جائے دوبارہ، اگر آپ نے پہلے عہد کیا تھا کہ نہیں کروں گا لیکن دوبارہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، دوبارہ توبہ کر لیں۔ اور یہ پکی والی بات ہونی چاہیے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، لیکن پھر اگر نفس کی وجہ سے ہو گیا تو پھر توبہ کر لیں۔ نفس مایوس نہیں ہونا، لیکن یہ انٹینشنلی نہیں کرنا۔ انٹینشنلی مینس جان بوجھ کر یہ سوچتے ہوئے نہیں کرنا کہ میں دوبارہ توبہ کر سکتا تو میں یہ کر لوں، اس لیے نہیں۔ نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں، یا کسی چیز کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا کسی وجہ سے اسے ہو گیا تو بات اور ہوتی ہے، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر اسراف کر رہے ہیں تو وہ آپ اب خود کر رہے ہیں، وہ بات اور ہوتی ہے۔ تو اس باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس چیز کو میں رپیٹ کر دیتی ہوں، اس دعا کو، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہوا ہے۔ اس کا آپ ترجمہ چیک کریں، اس کو ترجمے کو مائنڈ میں رکھنا ہے آپ نے۔ سبحان اللہ کا مطلب آپ یاد رکھ لیں، کیا ہے سبحان اللہ کا مطلب؟ پاک ہے اللہ، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ کے جب بھی آپ سبحان اللہ کہیں تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو ہر چیز، ہر عیب، ہر نقص سے پاک بیان کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے تو ساتھ ہی کیا ہے پھر؟ و بحمدہ، یعنی کہ اسی کی تعریف ہے۔ تعریف اسی کی ہوتی ہے جو امپورٹنٹ شخص ہوتا ہے، جو جس کے پاس، جس کی تعریف، جو تعریف کے قابل ہوتا ہے، تعریف اسی کی ہوتی ہے جس میں خوبیاں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر نقص سے ہی پاک ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات، میں تو شکر کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلمات سکھائے۔ اگر نہ سکھائے ہوتے تو ہم کہاں اس قابل تھے کہ ہم خود ڈھونڈ پاتے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے کچھ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پرووائڈ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹیریل دے دیا ہے کہ اب ہم اس چیز کو عمل کر سکتے۔ یہ ایک چیٹ شیٹ ہے۔ ایگزامینیشن جب ہونا ہوتا ہے نا، ہمارا امتحان ہونا ہوتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کا، تو ہمیں صرف بک پرووائڈ کی جاتی ہے، ہمیں وہ ہنٹس پرووائڈ نہیں کیے جاتے، ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ امتحان میں یہ چیزیں آئیں گی اور یہ اس طرح سے ہوگا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا یہ بتا دے کہ یہ کر لو تمہارے اتنے نمبر آ جائیں گے، وہ کر لو تمہارے اتنے نمبر آ جائیں گے، اس کو پڑھ لیا اتنے آ جائیں گے، اس کو پڑھ لیا اتنے آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر غلطیاں بھی ہوگی تو اس کو مٹانا کیسے ہے، اگر غلطیاں ہو بھی گئی ہیں تو اس کو معاف کیسے کروانا ہے۔ تو اس کی آپ نے یہ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہمارے پہلے نبی گزر چکے ہیں، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک بار پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے ختم کر دی تھی دنیا، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کچھ لوگوں کو لے کر اللہ کے حکم سے وہاں سے نکل آئے تھے۔ تو کیونکہ 950 ایئرز ان کی عمر تھی، 950 سال، 950 سال ان کی عمر تھی، اور 950 سال کے بعد بھی وہ بہت تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو انہوں نے فوت ہوتے وقت، یعنی کہ مرتے وقت، اپنے بچوں کو جو نصیحت کی تھی اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اور جو انسان جتنی عمر رکھتا ہے اتنا ایکسپیرینس رکھتا ہے، اتنا تجربہ رکھتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس طریقے سے ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی وصیت میں کیا ہے۔ ان کی وصیت میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ،
اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر چیز کرتی ہے یا جو بھی ہے، مطلب ان کی ایک وصیت میں یہ چیز تھی، ایک تو توحید تھا کہ شرک کبھی نہیں کرنا، توحید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، لا الہ الا اللہ کی امپورٹنس بھی بتائی گئی تھی. تو لا الہ الا اللہ ویسے بھی افضل الذکر ہے، اس کو بھی آپ شامل کریں، لا الہ الا اللہ کو شامل کریں، لا الہ الا اللہ پڑھا کریں. اور دوسرا یہ کہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ کو امپورٹنٹ سمجھیں، اور اتنا امپورٹنٹ سمجھیں، میں بار بار آپ کو ہدایت کر رہی ہوں، اپنے کچن میں کام کرتے وقت اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنائیں. ہم لوگ بھول جاتے ہیں کیونکہ شیطان ہمیں یہ کام کرنے نہیں دینا چاہتا. شیطان چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھیں. ایک تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، دعا طلب کریں کہ اللہ، دعا مانگیں، مدد طلب کریں کہ یا اللہ میری زبان کو ذکر کا عادی بنا، میرے دل کو شکر کا عادی بنا، ہمارے اندر یہ چیز آئے. تو جب بھی ہم یہ پڑھنے لگتے ہیں تو شیطان تھوڑی دیر بعد ہمیں مائنڈ سے اسکپ کروا دیتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھول جاتا ہے بندہ، لیکن دوبارہ یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کروائیں اور ان کو کہیں کہ اگر وہ یاد کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یاد کروائیں. اس طرح دونوں ایک دوسرے کے لیے خیر کا بھی باعث بنیں اور اپنی زبان کو اس چیز کا عادی بنائیں. اور اگر آپ کو نہیں یاد رہتا تو لکھ کر لگائیں یا ٹائم فکس کریں، کوئی چیز کریں لیکن بھولیں نہیں، تاکہ ہم لوگ شیطان کے چنگل میں پھنسنے سے بچیں. چلیں جی، آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا ہے اس بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی، ہم سے بہترین کام لے، ہمارے وقت کو ضائع ہونے سے بچائے اور ہمیں اپنی رضا کے لیے چن لے اور ہمیں چنے ہوئے لوگوں میں شمار کر دے، اور ہم ایسے بد نصیب لوگوں میں نہ شامل ہوں جو رمضان کو پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیبوں میں شمار کرے جو رمضان کو پائے، اپنے گناہ بخشوائے اور ہمیں ایک اچھا اور بہتر انسان بن کر آگے ہے. چلیں، ویڈیو ختم ہو چکی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.